وقت تیرے لیے ہے. ہے کوئی انسان ایسا؟ ظاہر و باطن ذہن میں نا آپ کے. اب یہ بتاؤ یہ سورج تمہارے لیے تم سورج کے لیے ہو؟ سورج آپ کے لیے ہے. اچھا جب کوئی انسان مر جاتا ہے سورج پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن سورج نہ نکلے 3 مہینے تک آپ پہ فرق پڑتا ہے؟ تو کون اثر انداز ہو رہا ہے کس پر؟ بھائی واہ واہ واہ. تو سورج آپ کے لیے ہے آپ سورج کے لیے ہیں. چاند اس ایک چاند کے لیے کتنے گروہ بن جاتے ہیں عید کی رات. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ملت کو چاند نظر نہیں آتا. بھئی چاند تمہارے لیے ہے لیکن تم چاند کی مرضی سے چل رہے ہو. سورج تمہارے لیے ہے لیکن تمہاری مرضی سے سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. بھائی واہ واہ مگر ہے. اور اس ملک میں تو ایک ثبوت بھی ہم کو مل گیا کہ ہم گھڑی آگے پیچھے کریں گے سورج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ گھڑی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں سورج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ سورج ہم نے نہیں بنایا گھڑی ہم نے بنائی ہے. یعنی انسان تبدیلی وہاں کر سکتا ہے جو اس نے بنایا ہو. اب اگر عزیزوں کوئی سورج پلٹاتا ہوا نظر آئے کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کرتا نظر آئے کوئی ستارے کو اتارتا نظر آئے تو فیصلہ کرنا بنایا کس نے ہے؟ ارے ہو گئی نا بات. اچھا اب ظاہر و باطن میں ظاہر ہوا. اب کہا دیکھو کفر و شرک کا فیصلہ مجھے سجدہ کرنے نہ کرنے سے نہیں ہوگا. سجدہ تو مجھے ابلیس بھی کرتا تھا. اللہ اکبر. کوئی سجدہ نہ کرے نماز نہ پڑھے جان بوجھ کر نہ پڑھے تو میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھتا کیا وہ کافر ہے؟ گناہ گار کہو گے نا اس کو؟ کافر تو نہیں کہو گے نا؟ ابلیس نے انکار سجدہ ہی تو کیا ہے انکار رب العزت تو نہیں کیا. قرآن نے کیوں کہا کہ وہ کافروں میں سے ہے؟ لم یکن من الساجدین وہ کبھی سجدہ کرنے والا تھا ہی نہیں. سجدے کرتا رہا سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں. تو اب کافر کس چیز پہ ہوگا؟ مشرک کس چیز پر ہوگا؟ پھر آ جائیے متصل ہوتا ہوں. اللہ کا انکار کسی نے نہیں کیا ٹھیک ہے. انکار کس کا کیا؟ آئیے ایک اور آیت سورہ مبارکہ زمر 39واں سورہ دوسری آیت. اللہ للہ الدین الخالص دین اللہ کے لیے خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے دوسروں کی پرستی شروع کر دی ہے ان سے پوچھو کہ جب اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے پانی برسانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے تم ان بتوں کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ ما نعبدہم تو وہ کہیں گے ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہم تو اس لیے سر جھکاتے ہیں اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. اللہ نہیں مان رہے وہ کیا مان رہے ہیں؟ اللہ تک پہنچا دیں. آسان کر کے کہوں وہ اللہ نہیں مانتے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب قرآن نے مان لیا کہ یہ اللہ نہیں مانتے پھر ان کو کافر کیوں کہا مشرک کیوں کہا؟ وسیلہ بنانے پر کہا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہم ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچ رہے ہیں.
دیکھو عجیب بات ہے، انسان اتنی عقل رکھتے ہوئے کتنے ماہرین ہیں جو بت پرست ہیں، بڑی بڑی ریسرچ ہے ان کی، کیا ان کو نہیں پتہ یہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے؟ پھر کیا بات ہوتی ہے، سر کیوں جھکاتے ہیں کہ بھائی ہم وسیلہ بنا رہے ہیں؟ کہ بھائی ان کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ کسی ایسے کو وسیلہ بنا لو جو بولتا ہو. کیا نہیں، بولنے والے کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، پتھر کو وسیلہ بنائیں گے. کیوں بناؤ گے؟ کہتے اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ جائیں تو ہمیں شرم آتی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کسی ایسی ذات کو وسیلہ بنا لیں جو گناہ گار نہ ہو. ہے کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسیلے کو معصوم ہونا چاہیے، گناہ گار نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا بات یہاں تک پہنچی تو اگر اجازت دو تو ایک بات اور کہوں. قرآن نے آواز دی سورہ مریم، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم گود میں بچہ لیے ہوئے قوم کی طرف آئی. قوم نے کہا مریم ماں بن گئی، مریم کی شادی نہیں ہوئی. تو کہنے لگے لقد جئت شیئا فریا، تو نے یہ کیسا برا کام کیا. ماں کانا ابو کا امرا سوئے وما کانت امو کے بغیہ، نہ تو تیرا باپ ایسا بد کردار تھا نہ تیری ماں نے کبھی بغاوت کی. اے اخت ہارون، تو نے خاندان کی ناک کٹوا دی. کس پر اعتراض کر رہے ہیں یہ؟ مریم کی پاک بازی پر، مریم کی عصمت پر. قرآن نے کہا مریم کچھ بھی نہ کہنا، کہہ دو ان سے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس جھولے کی طرف اشارہ کرو، بچہ ان کو بتائے گا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں لیٹا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بچے نے گہوارے سے اعلان کیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. قوم نے کہا ٹھیک ہے مریم معاف کرنا. اعتراض کیا تھا؟ مریم کی عصمت. عیسیٰ نے کیا اعلان کیا؟ میں ہوں اللہ کا نبی. مریم کی صفائی میں کچھ کہا عیسیٰ نے؟ کچھ بھی نہیں کہا. بھائی عیسیٰ کہتے میری ماں پاک باز ہے، تو میری ماں کی عصمت پر الزام نہ لگاؤ، اس کی کردار پر انگلی نہ اٹھاؤ. عیسیٰ ماں کے لیے کچھ نہیں کہتے، کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا. قوم نے کہا مریم معاف کرو، ہم سے غلطی ہوئی پہچاننے میں. کیا ثابت ہوا؟ اللہ جس کو نبی بناتا ہے، معصوم گھر میں بھیجتا ہے، کافروں کے ماحول میں نہیں، کفر کے ماحول میں نہیں. وہ عصمت. اچھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. عیسیٰ گہوارے میں ہے اور نبی ہے، یعنی نبی دنیا میں 40 سال کی عمر میں نہیں بنتا، وہاں سے نبی آتا ہے. یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، وسیلہ کیسا ہو. اچھا ایک اور بات پہ بھی غور کر لینا ذرا. کیا کہا عیسیٰ نے؟ جعلنی، مجھے نبی بنایا گیا ہے. آدم کے لیے کیا کہا تھا؟ آیتیں آپ کو یاد ہوں گی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یاد ہے ابراہیم کو جب امام بنایا تو کیا کہا تھا؟ انی جاعلک، میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں. داؤد کو بنایا تو کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنایا. جتنی آیتیں ہیں بنایا بنایا، بنانے والے ہیں، بنائیں گے. جب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا بنایا نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا نہیں، بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا فرق کیا ہے؟ باقی انبیاء ظاہر ہیں، یہ باطن ہے واہ 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 واہ۔ جن سے ان کی نبوتوں کا مدار ہے۔ بے شک ٹھیک ہے نا؟ بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جو پہلے سے ہو۔ اچھا ہمارا سوال تو باقی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں، ان بچوں سے پوچھوں کہ بھئی آپ کیوں یا علی مدد کہتے ہیں؟ یہ کہیں گے وسیلہ۔ وسیلہ ہی تو انہوں نے مانا کافروں نے، ان کو قرآن نے کافر کہا۔ اچھا وہ وسیلہ بنا لیں تو کافر، اور تم وسیلے پر ایمان رکھو تو مومن کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ۔ ہے؟ کیا فرق کیا ہے؟ سمجھتے جائیے اس بات کو۔ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ بنا رہے ہیں اور ہمارے بات تو میں نے کہہ دی، اور جو پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے وہاں بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ ان بتوں کی خصوصیت یہ تھی، یہ بولتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے، ٹوکتے نہیں تھے۔ بس اس لیے محبت۔ اب یہ جملہ ذہن میں رہے تو کہیں لے کے جاؤں گا، ہے نا؟ قرآن نے کہا سورہ قصص، ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے وسیلہ بنائے۔ وما کانا لہم الخیارہ، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، تیرا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وسیلہ بناتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے وسیلہ بنانے کا۔ معبود کیا کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ کافر اس لیے کافر نہیں ہے وسیلہ مانتے ہیں، وہ کافر اس لیے کافر ہے وسیلہ بناتے ہیں۔ وسیلہ بنانا کفر ہے، وہ جس کو وسیلہ بنا دے یہ دلیل ہے۔ سبحان اس کا دامن تھام لینا ایمان ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کا دامن تھام لینا، جس کو اس نے وسیلہ بنایا۔ اس نے کہا تلاش کرو۔ تلاش کس چیز کو کرتے ہیں؟ جو ہو، ہے نا؟ میں کہوں آپ سے کہ بھائی میری تصویر ذرا ڈھونڈیے، اور لے کر ہی نہیں آیا ساتھ، آپ سب مل کے ڈھونڈیں گے نہیں ملے گی، کیونکہ ہوگی تو ملے گی نا۔ وہ کہہ رہا وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ ہے تو تلاش کرو۔ معبود کیسے؟ کہا کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو، لیکن تمہاری جبلتوں میں کیا ہے؟ ابھی ہم نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ عزیز تو دیکھیے بڑی نازک منزل اس بات کی، یہ وسیلے کا اعلان تھا۔ ابھی واپس آؤں گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹوکتے ٹوکتے نہیں ہے، یہ وسیلے کا اعلان تھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جزاک اللہ۔ جنہوں نے کل کلمہ پڑھا تھا، ساتھ ہیں، انہوں نے بتوں کی، پتھروں کی پرستش کی تھی۔ پتھر بولتے نہیں تھے، پتھر روکتے نہیں تھے، پتھر ٹوکتے نہیں تھے۔ رسول نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن نہ روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، نہ بولتا ہے۔ جب بھی دو چیزیں ہوں، ایک ہو بولنے والی، ایک ہو نہ بولنے والی، بت پرستی کا مزاج کہلواتا ہے، نہ ٹوکنے والی کا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن کتنی چیزیں چھوڑی اللہ کے رسول نے؟ کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر رسول نے قرآن چھوڑا تو پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن بعد میں جمع کیا گیا؟ واہ 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 واہ۔
بہت خوب اور اگر قرآن بعد میں جمع ہوا تو رسول نے کیا چھوڑا؟ اچھا دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے کہ دوسرے لفظ میں اختلاف مل جائے گا، کہیں سنت کا، کہیں اطرت کا، کہیں اہل بیت کا، قرآن میں اختلاف نہیں۔ بھئی کتاب اللہ چھوڑی، کتاب اللہ چھوڑی، کتاب اللہ چھوڑی، بھئی کتاب اللہ چھوڑی، اگر رسول نے چھوڑی تم نے کیا جمع کیا؟ تم نے جمع کیا تو رسول نے کیا چھوڑا؟ نہیں، پھر آپ کو لے جاؤں پیچھے، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا عیسیٰ کے گہوارے میں کوئی کتاب تھی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزو، قرآن ظاہر کا نام ہے، کتاب باطن کا نام ہے۔ قرآن دفتیوں میں کاغذوں پر ملتا ہے، کتاب سینہ محمد و آل محمد میں ملتی ہے۔ یہ ان دونوں کا ساتھ ہے، انہما لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اب جدا نہیں ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں قرآن مجید رکھ لوں اپنے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے؟ یہ میدان حشر میں ایسے آئیں گے قرآن ان کے ساتھ ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اسی وقت قرآن ہے جب آل محمد ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ قرآن آیا ہے لدن سے، میری پہلی تقریر، اب نتیجے کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن آیا ہے لدن سے، اہل بیت ہے اندیت میں۔ پھر کہہ رہا ہوں قرآن قرآن ہے اگر اہل بیت ساتھ ہوں۔ کیسے؟ اس لیے کہ لدن میں جو چیز ہے اور اندیت میں جو چیز ہے تو قربت میں اندیت لدن سے قریب تر ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا نا؟ سوچ کے بتانا، موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں جی، کیا تھا؟ عصا۔ اچھا، اگر موسیٰ کا عصا میں پکڑ لوں اور پھینکوں تو اجدا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، پھینکیں گے اجدا بن جائے گا۔ رسول کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ جزاک اللہ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی نہیں، موسیٰ نہیں ہے، عصا ہے، اب اجدا بنے گا؟ اچھا ایک بات تو دیکھ لو، موسیٰ محتاج عصا، عصا محتاج موسیٰ۔ یہ فرق ہے معجزات انبیاء میں، معجزات محمد و آل محمد میں۔ وہ چیز کے محتاج، چیز ان کی محتاج، ان کا معجزہ جدھر انگلی سے اشارہ کر دیا معجزہ، جدھر نگاہ ڈال دی معجزہ۔ کیوں؟ باطن و ظاہر کی کیفیتیں ان کی محکوم۔ پورا زمانہ بعد میں بنا اور یہ پہلے بنے۔ اچھا تو کیا بات طے کیا کیا ہم نے؟ طے یہ کیا کہ ہر معجزے کے لیے ضروری ہے کہ ایک معجز نما ہو۔ موسیٰ ہے معجز نما، عصا ہے معجزہ۔ اگر عصا ہے موسیٰ نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہے، یعنی معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک معجز نما ہو۔ اب پوچھتا ہوں قرآن معجزہ تھا یا معجزہ ہے نا؟ اگر قرآن معجزہ ہے تو کوئی ایک معجز نما تو ہو۔ یہ دلیل ہے، اسی لیے
قرآن نے قرآن کی صفات بیان کی. اب دیکھیے اگر وقت مل سکا تو کل میں نتیجہ نکالتے ہوئے کچھ باتیں اور کہوں گا، صرف چند جملے. سورہ رعد، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجِّبَالُ، اگر قرآن کو پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجِّبَالُ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے. اور کلما بِهِ الْمَوْتَى، مردے بولنے لگے. بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا، ہر امر خدائی اس قرآن سے سر انجام پا جائے. قرآن سے کتنے کام ہوں گے؟ زمین شق ہوگی، پہاڑ چلے گا، مردے بولیں گے، ہر امر خدائی اس قرآن سے انجام پائے گا. یہ ہے قرآن. کتنے ایصال ثواب کی قرآن خوانیوں میں قرآن تم نے پڑھے، کتنے مردے زندہ ہوتے دیکھے، کتنے پہاڑ چلتے دیکھے، کتنی مرتبہ زمین شق ہوتی دیکھی. لیکن اگر مجھے کوئی منظر تاریخ میں مل جائے کہ وہ کہے آنکھیں بند کر کوفہ ہے، آنکھیں کھلی تو مدائن ہے، جہاں اس کے سامنے زندہ آیا کہنے لگے نماز جنازہ پڑھاؤ، کہ ابھی پڑھاتے ہیں. جزاک اللہ. اب سمجھ میں آئے گا ظاہر بات ہے. پڑھے ہوئے نماز پڑھا دی، کیا پڑھا دی ہم نے نماز، لے جاؤ مردہ. انہوں نے آواز دی، مردہ اٹھا نہیں، مردہ جو تھا. اب پریشان ہوئے. جب پریشان ہوئے مولا نے پوچھا کہ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا مولا یہ اٹھ نہیں رہا. کہا مردہ جو ہے. کہا کہ یا علی یہ زندہ تھا. کہا زندہ ہوگا جب تم لائے تھے. میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. زندہ ہوگا جب تم لائے تھے. جب میں اٹھا نا تو ارادہ کر کے اٹھا مردہ کی پڑھاؤں گا. یہ ارادہ کافی ہے. یہ ارادہ، اور وہاں بھی یہ ہے وہ مظہر صفات باطن جزاک اللہ. جہاں ظاہر و باطن ایک ہوئے. اور یاد دلاؤں قرآن وہ ہے پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگے. بھئی مباہلے میں نصارہ نے دیکھ کر یہی تو کہا تھا یہ وہ چہرے ہیں. اگر پہاڑ سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. پتہ چلا یہ قرآن ظاہر ہے، آل محمد قرآن باطن ہے. جزاک اللہ. کیوں ہے طلبہ؟ کیوں ہیں؟ بس آخری جملہ دیکھیں، باطن میں سے جب ظاہر نمودار ہوتا ہے تو آپ پہچانتے کیسے ہیں یہ گلاب ہی کا پتا ہے یا گلاب ہی کا پھول ہے؟ جو باطن تھا اس کی صفات اگر ظاہر میں ہو، اگر وہ صفات نہ ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے. جیسا بیج لگایا تھا جب کوپل نکلی تو آپ کہیں گے اس کے اندر وہ صفات آ گئی جو باطن میں تھی. جب قدرت نے پہلے روز پردہ عدم پر قلم قدرت سے کوئی نقش رقم کیا. اچھا ایک چلیں ایک بات ایک عقدہ حل کرتے ہیں بہت جلدی سے ایک جملے میں. کن تو کنزم مخفیہ، آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن بھی یہ حدیث پڑھی تھی. کن تو کنزم مخفیہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ چلیں میں قبول کرتا ہوں اسی ترجمے میں کہ صاحب میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب جب یہ بنا لے گا تو ظاہر ہونا چاہیے نا. میں کہوں میری جیب میں ایک چیز ہے چھپی ہوئی
اور میں نکالوں گا باہر، تو جب نکالوں گا تو ظاہر ہو جائے گی نا چیز۔ وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ تو جب بھی یہ بنا لے گا تو ظاہر ہو جائے گا نا۔ یہ بتاؤ کوئی ایسا وقت آیا کہ اللہ نظر آنے لگا؟ کیا کہنے ہیں، تو کیا پھر مخفی کا مطلب کیا ہے؟ چھپے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے خزانہ وہی چھپا ہوا تھا جو اب ظاہر ہو گیا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب وہ خزانہ ظاہر ہوا تو اب پہچان کیسے ہو کہ اسی شجر کا ہے؟ جو کچھ اس میں ہے وہ اس میں ہو۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب کا بچہ ہے، شکل کتنی ملتی ہے، قد کیسے ملتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جن واسطوں سے ہو کر اس نے وجود پایا ہے ان کا اثر ان میں ہے نا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بن رہے ہیں اس وقت سوائے ذات واجب کے کچھ ہے نہیں، کس کا اثر ہوگا اب؟ کیا کہنے ہیں؟ یہ وہ بشر نہیں ہے جو مٹی سے بنے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ نور سے بنے، کیونکہ جو سے بنے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ پہلے تھا، یہ بعد میں تھے۔ کیا کہنے ہیں؟ جس چیز سے بنے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اچھا ہو سکتا ہے بعض احباب پریشان ہو جائیں، بعد میں سوچیں، ابھی بھی سوچ رہے ہوں، پھر وقت نہ ملے اس لیے کہہ دیتا ہوں، نور سے ہونا اور ہوتا ہے، نور ہونا اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آیا آنے والا امام محمد باقر علیہ السلام کہنے لگا مولا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق فرمایا؟ فرمایا ہوا نور و جدی رسول اللہ، وہ میرے جد رسول اللہ کا نور تھا۔ تو پوچھا من ایو شیء خلق، آپ کے جد کا نور کس شے سے بنا؟ مولا مسکرائے اور فرمایا اول بھی پوچھ رہا ہے اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کس شے سے بنا۔ اگر کسی شے سے بنتا تو اول نہ ہوتا، شے اول ہوتی۔ باقی شے سے بنے، یہ مشیت سے بنا۔ جو شے سے بنے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو مشیت سے بنے کیا کہنے ہیں؟ وہ ذات توحید کے ساتھ آفتاب کی طرح روشن رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بن گئے، خلق ہوئے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے اور مولا کا بڑا احسان ہے، اس قابل کر دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر سکا۔ تو بنا دیا، اب پہلا وہ ہے نا، تو اب جو بنا پہلا، ان کے اندر جو کچھ ہوگا